ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، میں نے حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے۔ لوگوں سے کہا لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میری عمر کی بھی بات کیا کرو، میری عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر اللہ اکبر جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطعی نص کے ساتھ۔ جب اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا غار کا ساتھ، اور اقبال کہتا ہے ثانی اثنین و غارو بدر و قبر۔ اب بدر کی کہانی آئے۔ بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے، تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش، وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا، اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے۔ اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو سارے لوگ جانے مارنے آئے تھے نا، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھئے، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ برجستہ لوگوں نے کہا انت یا علی، آپ ہی ہیں۔ حضرت علی فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے، سب سے بہادر شخص کا نام بکر۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ تو حضرت علی فرمانے لگے جب عریش کے نیچے جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا تھا، ڈیوٹی بڑی حساس تھی، کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے۔ ایک طرح کوئی مجھے مار کے ہی آگے جائے گا نا، پھر جائے گا تو صحیح۔ تو یہ سارے کہہ رہے تھے کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جان رحمت عالم کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابو بکر آگے بڑھے، کہا میں پہرا دوں گا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا، میری تلوار توڑے گا تو آگے جائے گا۔ تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے۔ تو علماء نے کہا اس کا کیا مطلب؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے 2 شخص جو کھڑے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے۔ تو کہا کہ عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور معاملات کے اندر سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی اخلاق میں سب سے پہلا معاملہ جو قیامت کے دن سامنے آئے گا وہ اخلاق کا ہوگا۔ اور وہ 2 ہمسائے، اگر ایک ہمسائے کا دوسرے کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا
تو وہ ہمسایہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مالک یہ میرا ہمسایہ تھا اور اس نے میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا۔ تو اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے لیے میں اور آپ کوشاں ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مختلف مواقع پہ وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا ابا ذر لا عقل کالتدبیر، تدبیر جیسی عقل نہیں ہے۔ آپ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے منصوبہ بندی کریں اور غور و فکر کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں۔ سمجھداری اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، یہ میرے حضور کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی ولا ورع کالکف، اور رک جانے سے بڑا تقوی کوئی نہیں ہے، پرہیزگاری کوئی نہیں۔ نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ رک جائیں، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کریں۔ تو اچھائی کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن برائی سے رک جانا اس سے زیادہ اہم ہے۔ تو فرمایا ورع، تقوی، پرہیزگاری، رک جانے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولا حسب کا حسن الخلق، اور حسن خلق سے بڑا کوئی حسب نہیں ہے۔ سب سے بڑا حسب حسن خلق ہے۔ تو اپنے اخلاق کی خوبصورتی کے لیے مجھے اور آپ کو کوشاں ہونا چاہیے۔ یہ وہ وصیتیں ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری کے نام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت نے فرمائی، اور ان میں اتنی جامعیت ہے کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ چیزیں راسخ کرانا شروع کر دیں کہ یہ ہماری نسلوں کی تباہی کے اندر اتر جائیں چیزیں، تو وہ ایک خوبصورت انسان بن کے ابھریں گے اور ایک کامیاب انسان بن کے معاشرے کا حصہ بنیں گے، اور ان کی زندگی تقوی سے بھی عبارت ہوگی، ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ان کو اچھی طرح ازبر کر لیں، یاد کر لیں، روحوں میں اتار لیں، اور اپنے اندر بھی ان کو جذب کریں اور اپنی نسلوں کے اندر بھی ان کو جذب کریں، نصب العین بنا لیں، تو یہ دنیا بھی اچھی اور وہ دنیا بھی اچھی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جس شوق و ولولے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ دور و نزدیک سے تشریف لائے، جس محبت کے ساتھ بیٹھے اور اس اجتماع میں شرکت کی، اس کا آپ کو اللہ بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ اپنی پلکیں فرش راہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے میں تکبر نہیں پیدا ہو رہا ہوتا، اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے بار بار پوچھتا ہوں کون ہے، کیا اوقات ہے تیری کہ تیرے لیے جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ پاؤں میں بچتی چلی جا رہی ہیں اور چھونے کے لیے لوگ بےتاب ہیں، کیا تو ہوتا کون ہے؟ تو پھر میں یہی سوچتا ہوں، اندر سے آواز یہی آتی ہے کہ تیرے میں کچھ نہیں ہے لیکن تیرے لبوں پہ نام حضور کا ہے، تو اس نام کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں جذبات ہیں، محبت ہیں۔ میں ساری رات کا تھکا ہوا بھی صبح دوڑ کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ سے مجھے کوئی غرض ہے؟ آپ سے میں نے کوئی پیسے لینے ہیں؟ مجھے کیا غرض ہے آپ سے؟ کوئی ووٹ مانگنا ہے کل میں نے آپ سے؟ صرف اس لیے میں آیا ہوں کہ یہ میرے حضور کے ماننے والے ہیں، ان کو خوشی ہوگی، ان کو تسکین کو۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھا یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا، اس کو مضبوط رکھنا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کبھی بھی نماز میں کوتاہی نہ ہونے دینا۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے، اور یہ بیماری میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، سفر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں دی گئی۔ تو کبھی بھی نماز ترک کرنے کی غلطی نہ کرنا، یہ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور قلب کی راحت تھی۔ جب بلال حبشی کو اذان کا حضور کہتے تو کیا ارشاد کرتے؟ سنیے لفظ ارحنا یا بلال،
بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، یعنی اذان پڑھو اور ہمارا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، ہمارے دل کو تسکین پہنچے۔ تو 5 گانا نماز اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں پکاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بہت اچھے اعمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے اس عزم کے اظہار کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ 5 گانا نماز شعار زندگی میں۔ مسجدیں بتائیں کہ ایک اجتماع ہوا تھا اسوہ رسول کے نام سے، اور یہ جو مسجدوں کی رونق بڑھ گئی ہے یہ اس اجتماع کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ سامعین اور یہ منتظمین خوش ہو جائیں گے، اور یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے بھی خوشی ہوگی، یار میں نے اور انہوں نے کیا خوش ہونے، آمنہ کے لال خوش ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کسی کا حق غصب نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے۔ جس نے کسی کے صرف 3 پیسے مارے، 3 پیسے، قیامت کے دن اس کی 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی لے لی جائیں گی۔ 700 نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گی، 3 پیسوں کے عوض میں لے لی جائیں گی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر سویر سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوگوں کے کلیجے چیر رہے ہیں، ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے؟ کتنی کو نمازیں ہمارے پاس جو ہم دے کے جان چھڑائیں گے؟ تو آئیے اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزاریں، اللہ کے نام پہ گزاریں۔ آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب سمجھ آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ قرآن بتاتا ہے کہ ظالم ہاتھ کاٹیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں یہ زندگی آخرت والی زندگی کے لیے گزاری ہوتی، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں۔ جب آپ کسی سے صلے کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسرت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی، یعنی آپ کو کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کی حقیقی مسرت سے محرومی، دوسرا اس کے توقع پر نہ اترنے سے آپ کو اس کی تلخی بھی سہنا پڑے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب کا بندہ ہے، الخلق عیال اللہ، تو میں اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے سے اس کی مدد کر رہا ہوں، اور پھر آپ کو اور سرور بڑھ جائے گا کہ میں اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے حضور کا غلام ہے، بس یہی آپ کی ترجیح ہوگی، تو پھر آپ اس کی مدد کریں گے، تو کوئی اس سے آپ کی مستقبل کے اندر توقع وابستہ نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پھر اس کی مدد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ تسکین عطا کر دے گا۔ اچھا، نفس بڑا ظالم ہے، یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو چلو تھوڑی سی تشہیر بھی ہو جائے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے، ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں، ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں۔ جب کسی کی مدد کریں، کسی دکھیے کے کام آئیں، تو اللہ کی رضا ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ رضا الہی کے لیے آپ کا وہ عمل ہوگا تو زندگی نور علی نور ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خاص طور پہ جب آپ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں تو اس میں اس انداز سے مدد کرنے کی تلقین ارشاد کی کہ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اور اتنے مخفی انداز میں صدقہ کرتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو سکی، تو آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کو شامل کیجئے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آئیں، اور جب اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے تو یہ آپ کے باطن کی تسکین کا سبب ہوگا اور قرار جاں کا ذریعہ بنے گا، اور حضور کی خوشنودی آپ کو نصیب ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے رسول کریم پیار کریں تو تم حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ آپ کسی کے بچے کا منہ چومیں، اس کی گال سہلائیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں، اس کو 50 روپے 100 روپے خوشی سے دیں، تو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باپ کے چہرے کو دیکھنا کہ تم تمہارا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اوپر فدا ہو جانے کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی گال سڑا رہا ہے۔ یار کوئی کسی کے بیٹے سے پیار کرے تو اس کی شفقتیں آپ پہ برس رہی ہوتی ہیں، تو جب رسول اللہ کی امت سے کوئی پیار کرے تو رسول کریم کی رحمتیں کتنی برس رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ اس لیے حضور کی امت سے پیار کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے اتنا شدید پیار تھا، اتنا شدید پیار تھا کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو آئیے میں اور آپ اس بات کو اپنے اندر اتار لیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویوں کے اندر اتنی خوبصورتی رکھنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے۔ جب ہمارے دل صاف ہوں گے بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرتوں سے، تو اس دل میں جمال یار نظر آئے گا۔ لیکن ہم نے دل کے آئینے کو خود ہی گدلا کیا ہوا ہے اور خود ہی میلا کیا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہم دیکھیں کیا کیا حسد پالتے ہیں۔ شریکہ برادریاں ہماری الگ ہیں، باہمی رقابتیں الگ ہیں، لوگوں سے دشمنیوں کے بت الگ پال رکھے ہیں، نفرتوں کے شیش ناک بھنگار رہے ہیں، اور عجیب ہماری تلخ زندگی ہے، اور اس کی تلخیاں خود ہماری زندگی کے سکون کو لوٹ چکی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے، ہماری زندگی کے اندر ٹینشن نہ ہو، ہماری زندگی طمانیت کا مرقع بن جائے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو کدورت سے صاف کرنا ہوگا، دل کے آئینے کو مصفہ کرنا ہوگا، اندر کی دنیا کو مزکہ کرنا ہوگا۔ کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، گھر تو سوار کے رکھتے ہو، لیکن ذرا دل کی گلیوں میں بھی کوئی جھاڑو لگاؤ۔ گھروں میں تو چراغاں کرتے ہو، کوئی پیار کا دیا یہاں بھی روشن کرو۔ نفرتوں کے بت توڑو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، اور جب مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے تو دیکھنا کہ تمہارا رب تم پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے قلوب کی صفائی کا، اس کی تطہیر کا، اس کی پاکیزگی کا سامان کریں، چونکہ بنیاد یہی ہے۔ دل اگر صاف ہے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، دل اگر خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ دل کی اصلاح سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، فرد کی اصلاح سے معاشرہ اصلاح پذیر ہوتا ہے، اور معاشرے کی اصلاح سے ایک خوبصورت زندگی کا تصور ابھرتا ہے جو ہمارا مقصود ہے۔ لیکن ہم اپنے دل کو نفرتوں کے الاؤ میں رکھا ہوا ہے، اور ہر وقت حسد، بغض، کینے ہمارے سینے کے اندر پل رہے ہیں۔ کسی کو اللہ کوئی دولت عطا کر دے، کسی کو عزت مل جائے، کسی کو شہرت مل جائے، تو ہم خام خواہ کی آتش غیظ و غضب میں جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تو فرمایا یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ بلکہ حضرت رومی علیہ الرحمہ نے تو قلم توڑ دیا، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہا دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ اور اگر کعبے بھی چلے گئے، دل ہی صاف نہ ہوا تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے، دلوں نہ مکائیے۔ تو اس کا صحیح ہونا پہلی شرط ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی ستھرائی پورے بدن کی ستھرائی ہے۔ تو اس لیے اس کو قابو میں کرو، یہ کائنات ہے۔ ہمارے صوفیاء پہلی توجہ دیتے ہی دل پہ ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے اس کا حملہ دماغ پہ ہوتا ہے، لیکن صوفی کا حملہ دل پہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دل ٹھیک ہو گیا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ صوفیاء اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں، چھوٹی کائنات۔ پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ بنائیں تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلائیں تو کائنات بنتی ہے۔ وچے بیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو۔ تو کامیاب ہوا ہی وہی، حقیقی کامیابی اسے ملی کہ جس نے اپنے دل کو ٹھیک کیا، جس نے اپنے اندر جھاڑو دیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی ستھرائی کے سامان کیے، جس نے اندر کے میل اتارے۔ اللہ اکبر! جس نے اپنے اندر کی غلاستیں دور کی، اندر جب صاف ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ کائنات سنور گئی۔ کمایا نام بھج مسیح وڑیا نا تسبا، دل ٹوٹا، شکستگی پیدا ہوئی۔ کہا لیکن مالک تیری مرضی، اور واپس پلٹا۔ لیکن جب واپس پلٹا تو وہ بادل کا سایہ جو اس نیکوکار پہ تھا، وہ سایہ اس گناہگار کے سر پہ آ گیا۔ تو وہ کرم نوازی جس پہ فرما دے، اس کے سارے بندے ہیں۔ تو اللہ کو جو ہے وہ تکبر کی نیکی نہیں، وہ گناہ جس کے بعد عجز پیدا ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات ابھریں، بندے کو شرمندگی کا احساس ہو۔ تو مت ایسے بنے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں تو سب بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں، تھوڑا سا کام کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جانے لگے۔ آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا، اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا، میں ہی سب سے بڑا عاشق رسول ہوں اور میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ نہ، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے۔ یہ تو ان کی رحمتیں ہیں، وہ جس پہ چاہے جیسے چاہیں برس جائیں۔ ہم کو ٹھیکے دار تھوڑے ہیں، ہم تو نوکری کرنے والے ہیں، ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کس کے صدقے، میرے والد گرامی
مجھے یاد آتے ہیں، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کے لیے نکلنے لگے اور لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، تو وہ مربی تھے بڑے، اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک خطیب تھا، بظاہر اچھا خطاب کرتا لیکن اندر سے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بخشا گیا، تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک، میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی اور میری مغفرت ہو گئی. تو فرمایا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، لیکن ایک دن تو کہیں واز کر رہا تھا، میرا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کو پسند آ گیا، میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت فرما. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. تو پتہ نہیں کس کے صدقے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بے عمل کو دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں ہے، نفرت تو گناہ سے ہے، گناہ گار سے نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ یہ عمل بد چھوڑ دے. اللہ اکبر. ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا، تو چشمان رحمت میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے؟ کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا. تو فرمایا کہ مجھے اس بات پہ افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لا سکا اور کفر کی حالت میں مر گیا. تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا تو کتنا اچھا. یہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. تو اللہ کی مخلوق، یہ جنت کے اکیلے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے ہی نہ، جنت کے دروازے پہ میں بیٹھ جاؤں گا کسی کو، یہ زیادتی ہے. میرے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریے، اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزاع اختلاف، یہ انسانی فطرت ہے. انسان کے اندر طبائع کے اندر اختلاف ہے، ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھاڑ چیر کے رکھ دیں، نہیں، بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں اتنا گناہ گار، میں پاپی، میں مجرم، میں میلا اتھرو. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہ گار ہے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہو. کتنے گناہ گار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے، کتنے نیکوکار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا. انما الاعمال بالخواتیم. وہ تھی تو فاحشہ عورت، لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی. اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو، اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی. اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے، اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو. تو مت کسی کو حقیر جانیے گا. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو حضور کی امت سے پیار کرو، مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لا کے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں، ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پرویا، ایک لڑی کے اندر پرویا. اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے.
ਜਾਨ ਦੁੱਖਾਂ